الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور اس اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر مل بیٹھ کر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. بہت سے علماء کے خطابات ہونے ہیں، میں مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ناظم محترم نے مجنہ اہل کو علامہ اقبال کے اشعار سے اسٹیج پر اور کرسی کے لیے دعوت دی ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی آواز میں آواز ملائی جائے اور میں بھی دو چار شعر جو علامہ اقبال کے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز ان سے کروں. بڑے پاکیزہ اور سچے شعر. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہ بطحہ نے دیا تھا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا سے اے انور. اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا سے اے انور.
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ عزیزان محترم، اس کائنات ارضی میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور پھر اس اشرف المخلوقات میں ایک وہ طبقہ ہے اور ایک وہ جماعت ہے، ایک وہ امت ہے جسے امت محمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس امت کے لیے اس دنیا میں اور اس رہتی دنیا تک کے لیے اس کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ نبی کی زندگی ہے، نبی کا اسوہ ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے قرآن آئیڈیل ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب آئیڈیل ہے، اس کے لیے اللہ کا مقدس کلام نمونہ ہے، کہ جس کے تحت اور جس کے سائے تلے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی برکت کیا ہے، صاحب قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کیا ہے، صاحب قرآن کیا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو قرآن بھی وہی ہے جو صاحب قرآن ہے، اور صاحب قرآن بھی وہی ہے جو قرآن ہے۔ قرآن صفحے صفحے پر صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور صاحب قرآن کی زندگی سراپا قرآن ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کیا تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ جناب محمد الرسول اللہ کے اخلاق کریمانہ سراپا قرآن تھے۔ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اس طرح نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی ابتدا ہوئی ہے الف لام میم سے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کتاب میں شک نہ کرنا۔ اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو تو در حقیقت تم الف لام میم میں شک کرتے ہو۔ اور الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو مفتیان کرام نے پڑھایا ہے اور بتایا ہے کہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا مطلب کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے۔ الف سے مطلب یہ ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے، اور لام کا مطلب ہے کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں۔ کس پر لے کر آ رہے ہیں؟ میم کا مطلب ہے کہ محمد پر لے کر آ رہے ہیں۔ بھیجنے والا اللہ ہو اور لانے والا جبریل ہو، اور جس پر اترے وہ محمد ہو، اس اللہ کی خدائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس جبریل کے جو فرشتوں کا سردار ہے، اللہ جو کائنات کا سردار ہے، اور جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، اگر اس پر شک کیا جائے، اس کی دشمنی کی جائے، تو قرآن بولتا ہے کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ پتا چلا کہ اگر کوئی الف لام کا انکار کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، جبریل کا انکار کرے گا، اگر محمد کا منکر ہے، ان تینوں انکاروں سے چل کر کے بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ تک پہنچتی ہے کہ اگر تم خدا کا انکار نہیں کر سکتے، جبریل کا انکار نہیں کرتے ہو، اور محمد کے تم اقرار کرنے والے ہو، تو اس کتاب میں تمہیں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب میں تم ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے ہو۔ اس کتاب کو ھدی للناس بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب تو لوگوں کو اچھی راہ دکھاتی ہے، یہ کتاب تو لوگوں کو سچی راہ دکھاتی ہے۔ قرآن بولتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت پر لاتا ہے۔ وہ قوم جو ان پڑھ تھی، وہ قوم جو گوار تھی، جنہیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں پتا تھا، وہ زندگی کیوں جی رہے ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا تھا، ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا نشان منزل کیا ہے، وہ زندگی کیوں جی رہے ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا تھا۔ قرآن نے آ کر بتایا کہ ان کے زندگی جینے کا مقصد کیا ہے، انسان انسان کیوں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے۔ یہ انسان کے عزم
عظمت ہے، یہ انسان کی معراج ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ قرآن نے آ کر انسان کو بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری قدر و منزلت کیا ہے۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو چیز زمین میں بنائی گئی ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن اللہ کی وہ سچی کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے زبر زیر میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن اتنا محترم کیوں ہے، قرآن اتنا معزز کیوں ہے۔ عیسائی کہتا ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور سائنس نے یوں ترقی کر لی ہے، اور قرآن کے پڑھے لکھے مولوی آج بھی 1400 سال پیچھے ہیں۔ یہودی کہتا ہے دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے اور آج قرآن کے ماننے والا وہی 1400 سال پیچھے کی لکیریں لپیٹ رہا ہے۔ یہودی بھی یہی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں کی کتاب انجیل ہے، آؤ اور تم اس دنیا کے اندر انجیل کا کوئی ایک حافظ ملا کر دکھا دو۔ تم نے دنیا میں ترقی کر لی، تم نے آسمانوں پر کمندیں ڈال دی، تم نے ستاروں کو اپنے اس میں لے لیا، تم نے آسمانوں پر زمین کے پلاٹنگیں لگا دی اور تم نے اس کو ہواؤں کو قبضے میں کر لیا۔ یہودیوں نے اپنے اختیار میں بہت ساری چیزیں لے لی، لیکن بتاؤ کیا کوئی زبور کا حافظ ملے گا؟ کیا کوئی انجیل کا حافظ ملے گا؟ کیا کوئی تورات کا حافظ ملے گا؟ نہیں، تورات کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، زبور کا حافظ کوئی نہیں ملے گا۔ یہ عظمت اگر کسی کتاب کو حاصل ہے، یہ فخر اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ قرآن مقدس کو حاصل ہے۔ اس کا حافظ جو آپ کو یہاں ملے گا وہ آپ کو وہ حافظ عرب میں ملے گا، وہ آپ کو حافظ عجم میں ملے گا، وہ آپ کو حافظ افریقہ میں ملے گا۔ ایک حافظ قرآن جو افریقہ میں الحمدللہ رب العالمین شروع کرے گا تو دوسرا حافظ ہندوستان میں اسے والناس تک وہ بہو ویسا ہی پڑھے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے، اور دیگر کتابوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھنے میں جی لگتا ہے۔ دنیا کی کتابوں کو اگر ایک مرتبہ پڑھا جائے، ہم نے 5ویں کلاس کے نصاب کو پڑھ لیا، اگر دوبارہ پڑھنا پڑ جائے ہمارا من نہیں لگتا ہے۔ ہم نے 6ٹھی کلاس کے نصاب کو پڑھ لیا، دوبارہ پڑھنا پڑ جائے ہمارا من نہیں لگتا ہے۔ لیکن قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس کو پہلی مرتبہ بھی پڑھا جائے وہی مزہ ملتا ہے، جس کو دوسری مرتبہ پڑھا جائے وہی مزہ ملتا ہے، جس کو 40ویں مرتبہ بھی پڑھا جائے تو وہی مزہ ملتا ہے۔ اور ہاں، یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا کی اور کتابیں پڑھنے پر اللہ کوئی ثواب نہیں دیتا ہے، اللہ کوئی درجات نہیں بلند کرتا ہے، لیکن قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث بولتی ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ فلہ بہ اجرۃ، کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا ہے۔ پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کی 10 غلطیاں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور اگر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن سنتے ہو تو رب تمہارے سننے پر بھی تم کو ثواب دیتا ہے، اور اگر تم سن بھی نہیں سکتے، تم پڑھ بھی نہیں سکتے، تو اگر تم حافظ قرآن کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہو تو رب العالمین تمہیں اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر تم قرآن پڑھنے والوں کے لیے تپائیاں بھی بنوا دیتے ہو تو رب العالمین اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ اگر تم قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کا غلاف بنا دیتے ہو رب العالمین اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ اگر تم مدرسوں میں قرآن دے دیتے ہو، اگر تم مدرسوں میں تپائیاں دے دیتے ہو تو رب العالمین تم قرآن نہ بھی پڑھو، تم قرآن نہ بھی سنو، تمہیں قرآن کی خدمت کرنے پر رب العالمین اس کا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی عظمت ہے اور یہ قرآن کی اہمیت ہے، اور قرآن کی اہمیت میں آپ کو کیا بتاؤں؟ قرآن کی اتنی اہمیت کہ دنیا کی کروڑوں کی تعداد میں لکھی جانے والی زمینی کتابیں، لیکن ان کتابوں کے چھونے کے لیے اور ان کے پڑھنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کی کوئی شرط نہیں۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے لیے صاف یہ فرما دیا گیا، سورہ واقعہ میں رب العالمین قسم کھا کر فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ،
انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. رب العالمین سورہ واقعہ میں ستاروں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس قرآن کو صرف پاک باز لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. جو ناپاک ہیں، نجس ہیں، گندے ہیں، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ رب العالمین کے دربار خاص سے نازل کیا ہوا کلام. لہذا اس کے پڑھنے والوں پر بھی اجر ہے، اس کے پڑھنے والوں سے محبت کرنے والوں پر بھی اجر ہے. اور اگر ان سے بھی محبت نہیں ہے تو اس کے جو واسطے ہیں ان کو پیدا کر کے دینا، ان کو بنا کر دینا، اس پر بھی رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے. یہ قرآن اس امت کے لیے عمل کی کتاب تھی. جہاں قرآن کے حقوق شمار کرائے گئے ہیں، ان حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید عمل کی کتاب. یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کو پڑھ دیا گیا اور ختم کر دیا گیا. یا قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، یا قرآن کوئی دعا تعویذ کے لیے نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑی تو منزل پڑھ دی. نہیں، قرآن تو عمل کی کتاب. میں نے کہا کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق قرآن میں واضح ہدایات نہ ملتی. یہ قرآن تو عمل کی کتاب. حدیث میں آتا ہے کہ اس قرآن کے عاملین کو اللہ رب العزت قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے، اور اس قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کو اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین. کہ ایسے لوگ جو قرآن کے عامل ہیں، جو قرآن کے متعلقات پر اور رب کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، رب العالمین ایسے قوموں کی سرخروئی عطا کرتا ہے. آج ہمارے سماج میں قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کے تعلم کو غلط سمجھا گیا ہے، جبکہ رب کے محبوب کا یہ صاف فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی زبان نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کی زبان ہے کہ امت کا محترم شخص ہے وہ، امت کا سنجیدہ شخص ہے وہ، امت کا باوقار شخص وہ ہے. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھلاتا. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کراؤ. انہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بعد میں بھیجو. پہلے انہیں مسجدوں کے حلقوں میں بٹھاؤ، پہلے انہیں مکتب میں داخل کرو، پھر انہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجنا. یاد رکھو، دینی تعلیم دلانا اپنی اولاد کو فرض عین ہے. اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانا فرض عین ہے، اور جو شخص بھی اس فرض میں کوتاہی کرے گا وہ اس جرم مجرم ہوگا، اور کل قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں اس جرم کی جواب دہی میں اس کا کوئی عمل اسے بچا نہیں سکے گا. اس لیے اپنی اولاد کو پہلے دینی تعلیم سکھاؤ، پھر انہیں تم ڈاکٹر بناؤ، پھر تم انہیں انجینئر بناؤ، پھر تم انہیں پروفیسر بناؤ. میں منع نہیں کرتا، لیکن پہلے اسے حلال و حرام کی تمیز بھی بتا. وہ ڈاکٹر جو حافظ ہوگا، وہ ڈاکٹر جو عالم ہوگا، وہ ڈاکٹر جو مفتی ہوگا، وہ آپریشن کرتے وقت کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالے گا. وہ ڈاکٹر جو عالم ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، جو مفتی ہوگا، وہ کسی کی نبض پکڑتے وقت غلط خیال نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. غیر عورت کو چھونے پر کیا گناہ ہے، اس کے بارے میں غلط تصور کرنے پر کتنا گناہ ملتا ہے. اگر عالم اور حافظ ڈاکٹر بنے گا تو سماج کا ایک الگ نقشہ ہو جائے گا، معاشرے کا ایک الگ نقشہ ہو جائے گا. اگر حافظ قرآن عدالت میں جج بن کر بیٹھے گا تو وہ قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرے گا. اگر عامل قرآن اور حافظ قرآن عدالت میں بیٹھے گا تو وہ سچا عادل بن کر کے، جج بن کر کے لوگوں کے لیے کسی کی طرف رخ نہ کر کے بلکہ ایک طرف رخ کر کے شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا. کسی کی طرف جھکے گا نہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا.
اس لیے حافظ قرآن اگر یہ عمل کرے گا اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تو اس لائن میں ایک انقلاب برپا کرے گا اور لوگوں کی زندگیوں کو ایک سوچنے کی نئی سمت عطا کرے گا کہ سوچنے کا مزاج کیا ہونا چاہیے اور سوچنے کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کراؤ، اپنے بچوں کو پہلے گاؤں کے مکتب میں داخل کرو، گاؤں کے مدرسوں میں داخل کرو، گاؤں کے مکتب اور مسجد میں داخل کرو، انہیں قرآن سمجھایا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے، انہیں نماز سکھائی جائے، انہیں نماز کا مطلب بتایا جائے، حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے اور تلاوت قرآن کی کیا فضیلت ہے۔ سینکڑوں احادیث اس موضوع پر ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا افضل عبادت امتی قراءت القرآن، کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القیامہ، کہ قرآن کریم پڑھا کرو تبھی کل قیامت کے دن قرآن کریم تمہارے حق میں سفارشی بنے گا۔ حافظ قرآن ایسے ماحول میں کہ جن لوگوں پر 10 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کہ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، قرآن جس کا نقشہ کھینچتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ۔ ایسا ماحول ہوگا، بھائی بھائی سے بیزار ہوگا، شوہر بیوی سے بیزار ہوگا، بچے ماں باپ سے بیزار ہوں گے، ماں باپ بچے سے بیزار ہوں گے۔ وہ اتنی سختی کا عالم ہوگا، اتنی سختی کا عالم ہوگا، ایسا ماحول ہوگا کہ اپنے سوا کسی کی پڑی ہی نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنے آپ میں سوچے گا، ہر شخص اپنے مفاد میں سوچے گا۔ ایسے ماحول میں اگر آپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو وہ ایسے 10 لوگوں کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، یہ حافظ قرآن کا احترام، اور حافظ قرآن کے والدین کو کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو كانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بهذا، کہ اگر حافظ قرآن حفظ کر کے اس کو یاد کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا، کل قیامت کے دن رب العالمین ان کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے گا، اور وہ سورج کہ جس کو ہم ابھی دیکھ نہیں سکتے، اس سورج سے زیادہ روشن تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا اس کو اللہ رب العزت کیا انعام دے گا، اس کو اللہ رب العزت کس تاج سے نوازے گا، اس کو کون سا لباس عطا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور حافظ قرآن اپنے بچوں کو بناؤ، اور اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخل کرنے سے پہلے انہیں محلے اور گاؤں کے مکتب میں اور مدرسے میں داخل کرو، جہاں آپ کا بچہ حلال و حرام کی تمیز سیکھ لے، جہاں آپ کا بچہ نماز پڑھنے کو سیکھ لے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر اور پروفیسر بنایا، غرضے کہ اسے دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہو سکتی تھیں انہوں نے اپنے اولاد کے لیے محنت کی، پیسے لگائے، اور اولاد نے بھی اس کا حق ادا کیا، اور وہ ڈاکٹر اور پروفیسر اور انجینئر بن گیا۔ ایک وقت کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ جس والد نے اس لڑکے کے لیے اتنی رقم خرچ کی تھی اور اس کو پروفیسر اور ڈاکٹر اور انجینئر بنایا تھا، اور وہ کنارے کھڑا ہو کر رو رہا ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ باپ کی جدائیگی پر رو رہا ہے، لیکن وہاں ایک عالم صاحب بھی موجود تھے، انہیں لگا کہ نہیں، بچہ کسی اور وجہ سے رو رہا ہے۔ قریب جا کر معلوم کیا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟
سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آج آپ کے والد کی باری تھی، وہ چلے گئے، کل ہماری باری ہے، ہم جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا غم ہے، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن وہ انجینئر زار و قطار رونے لگتا ہے اور اتنی زور زور سے سسکیاں باندھ کر روتا ہے کہ لوگ قریب آ جاتے ہیں اور ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی بھیڑ میں یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے پروفیسر بنا دیا، میرے باپ نے مجھے انجینئر بنا دیا، میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر تو بنا دیا، لیکن آج جب میرا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، آج اس کے لیے جنازے کی نماز تیار ہو رہی ہے، مغفرت کی دعا کی جانی ہے، لیکن مجھے میرے باپ نے جنازے کی دعا نہیں بتائی، جنازے کی نماز نہیں بتائی۔ آج میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا۔ ایسی تعلیم کس کام کی کہ جہاں اپنے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے وہ کام نہ آ سکے۔ ہم دنیا کی ڈگریاں دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں، کیا ہم نے آخرت کی سوچی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کہ جو لذات کو ختم کر دیتی ہیں اور شہوتوں کو روک دیتی ہیں، ان میں سے دو چیزیں، ایک موت کی یاد اور دوسرے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت بھی لوگوں کو گناہ سے روک دیتی، اللہ کی یاد بھی لوگوں کو گناہ سے روک دیتی۔ لہذا جب کسی گناہ کی طرف قدم بڑھے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ میرا دیا گیا وقت ابھی اس میں 4 منٹ باقی، میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ میں وقت کا اللہ کا شکر ہے بہت پابند آدمی، جتنا آپ کو سننے کا شوق ہے رب گواہ ہے، اس سے کہیں کم مجھے سنانے کا شوق ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کا احترام، قرآن کی فضیلت، اور اپنے اولاد کو سب سے پہلے قرآنی تعلیمات سے وابستہ کرو، اور خود بھی قرآن پڑھنا سیکھو، اور خود قرآن پڑھ کر کے عمل کرنا سیکھو، اور نہ پڑھ سکے، عمر گزر گئی تو کم از کم اپنی اولاد کو دینی تعلیمات سے آراستہ کرو، اپنی اولاد کو دینی تعلیمات سے وابستہ کرو۔ یہ تمہاری دنیا میں بھی سرخروئی کا باعث بنیں گے، اور آخرت میں بھی تمہاری عزت اور سرخروئی کا باعث بنیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شرف